آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالجار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں وصیت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو کثرت سے تہجد پڑھتی ہے، کثرت سے روزے رکھتی ہے، لیکن غیر انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا، لیکن پڑوسیوں کو زبان سے تنگ کرتی ہے، تہجد گزار، نفلی روزے رکھنے والی، قال ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ کثرت سے کو تہجد بھی نہیں پڑھتی، کوئی روزے بھی نہیں رکھتی، صرف فرائض کا پورا کرتی ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی، قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جرموز الجہیمی بیان کرتے ہیں، آپ نے دو نصیحتیں فرمائی، اللہ اوصیک اللہ تکون لعانا، لعنت نہ کسی پہ کیا کرو، اور دوسری نصیحت لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ لعنت کیوں نہ کرو؟ جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو، لعنت چڑھتی ہے آسمان کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب وہ شخص ملعون نہیں ہوتا جس کو لعنت کر رہے ہو، وہ پلٹ کے اسی پر ہی آ جاتی ہے۔ گالی نہ دیا کرو، لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو، اس پہ بھی شیطان ہی خوش ہوتا ہے۔ اگر شیطان جس سے بڑا کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں، اس کو گالی دینا جائز نہیں، تو پھر کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب سے یہ حدیث سنی، فما سببت احد شیئا بعیرا ولا شأتا، میں نے آج تک کسی بکری اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، منذ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ وصیت اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اپنے صحابی معاذ ابن جبل کو ایک وصیت کی، فرمایا معاذ انی احبک و اوصیک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں محبت کا انداز وصیت کی روشنی میں کر رہا ہوں، اس کا اظہار، نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، نماز پڑھ کے بیٹھو، ذکر کرو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اور یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، اپنے ذکر پہ میری مدد فرما، وہ شکری کا، میں تیرے شکر گزار بندہ بن جاؤں، وہ حسن عبادتک، اور مجھے خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، آج تک میں نے کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اس جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو جب دور فرما رہے تھے، رب کے پاس جا رہے تھے، تو آپ نے دو نصیحتیں فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، مسلمانوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہیں، غلاموں سے نرمی کرنا، اپنی متحدی میں کام کرنے والوں سے نرمی کرنا، ظلم نہ کرنا، بلکہ فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اعطوا الاجیر اجرہ، جس کو اجرت پہ رکھا ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دینا۔ کفى بالمرء اثما ان يحبس من يملك قوتهم، کوئی بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نیکیاں ہی کرتا ہے، اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اس کے ذریعے کسی کی روزی چلی ہوئی ہے تو وہ روک لے، اس کے حق ادا نہ کرے، اس کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر وصیت فرمائیے، قال لا تغضب، غصہ نہ کر۔ آپ نے پھر دوسرے سوال کیا صحابی نے،
اللہ کے رسول کچھ اور. قال لا تغضب, غصہ کرنا چھوڑ دو. فردد مرارا, بار بار پوچھا. آخر میں آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, غصہ کرنا تم چھوڑ دو, جنت کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں. اللہ عز و جلال ان وصیتوں کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ان روشن چہروں کو اپنا تقرب نصیب فرما. مالک الملک قیامت کے دن اپنے محبوب کی صحبت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ.